غریبوں نے قربانی دی. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کرونا وائرس میں غریب عمرا سے بڑھ کر قربانیاں دے رہے تھے. سیلاب کے زمانے میں قرض اتارو اور ملک سنوارو کا مطالبہ کیا گیا تو غریب ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے اپنے زیورات میں چاور کیے. کل بھی خدا نخواستہ اس ملک پر کسی نے حملہ کیا تو یہ بڑے وی آئی پی ایئر کنڈیشن حالوں میں ہوں گے اور یہی غریب لوگ بارڈر پر جا کر مقابلے میں حاضر ہوں گے. لیکن جب بھی وسائل کی تقسیم کا مرحلہ آتا ہے تو پھر 99% وسائل پر قبضہ 1% کرپٹ اشرافیہ کر جاتا ہے. میرے لوگوں، پاکستان مقروض ملک ہے، پاکستان محتاج بنایا گیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے کہ 17 ارب ڈالر ہر سال 17 ارب ڈالر ہر سال مراد یافتہ طبقہ کا جاتی ہے اور غریب لوگ ہیں جو نان شبینہ کے محتاج ہے. غریب لوگ ہیں، خون بہاتا ہے ملک کے لیے، پسینہ بہاتا ہے ملک کے لیے، لیکن ان کی محنت کا پل یہ 1% اور 2% اشرافیہ کا جاتا ہے. آج لوگوں، میں حیران ہوں کہ یہ ہمارے مائیں بہنیں اور بیٹیاں لاہور میں سڑکوں پر کئی دنوں سے بیٹھی ہے. ان کے شیرخوار بچے ہیں، ان کو بھی اپنے گھر میں خدمات انجام دینا ہے، لیکن ظلم اور جبر کی وجہ سے انہوں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے گھروں کو چھوڑ کر اس چوک اور فٹ پاتھ پر ہزاروں کی تعداد میں بیٹھی ہیں. میں شہباز شریف سے پوچھنا چاہتا ہوں، میں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دونوں کو شرم نہیں آتی ہے کہ ان ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے حال پرسی کرے؟ آپ لوگوں کے دل میں کوئی احساس نہیں ہے کہ آ کر ان بچوں کا پوچھے کہ میری بچی آپ کو کیا تکلیف ہے کہ آپ گھر کو چھوڑ کر یہاں کئی دنوں سے تپتی دھوپ میں، شدید گرمی میں آپ سڑکوں پر بیٹھی ہیں؟ میرے دوستو، یہ ملازمین، یہ پنجاب کے ملازمین، انہوں نے اس ملک کو سنبھالا دیا. آپ ملک کی عزت ہے، آپ ملک کی شان ہے، آپ ملک کا اصل پاسبان ہے، آپ اس ملک کے چوکیدار ہیں. لیکن آج آپ کے مرجھائے ہوئے چہروں کو دیکھ کر، آپ کے آنکھوں میں آنسو دیکھ کر، آپ کے شرابور کپڑوں کو دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوئی اور احساس ہوا کہ تمہاری اوپر وہ درندے مسلط ہے جن کو اپنے کتوں کے بارے میں، اپنے گھوڑوں کے بارے میں تو فکر ہے، لیکن پنجاب کے ملازمین کے بارے میں فکر نہیں ہے. لوگوں، میں پنجاب کے نگران حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں بھی ایک فائنانس منسٹر رہا ہوں، میں نے بھی 6 بجٹ پاس کیے ہیں، لیکن پنجاب پاکستان کا مالدار ترین صوبہ ہے، بڑا صوبہ ہے، آمدن کے لحاظ سے، ہر چیز کے حوالے سے پاکستان کو لیڈ کرنے والا ہے. تو اگر بلوچستان جیسے غریب صوبے نے، اگر خیبر پختونخوا کے غریب صوبے نے، اگر سندھ کے صوبے نے ملازمین کی تنخواہوں میں 35% اضافہ کیا، تو پھر کیا آفت پڑی ہے تمہاری اوپر محسن صاحب کہ آپ نے 35 کے بجائے
آپ کو تو 50 پر جانا چاہیے تھا، آپ کو تو 70% پر جانا چاہیے تھا، لیکن بجائے اس کے کہ آپ کے پی کے اور بلوچستان سے آگے جانے کی بجائے آپ نے بخل اور کنجوسی بلکہ بے غیرتی سے کام لے کر 35 کی بجائے 30 پر بھی آ گئے، اور 30% میں بھی آپ نے دھوکہ کیا، اس لیے کہ وہاں وفاق میں اور باقی صوبوں میں جو اضافہ ہوا ہے وہ رننگ بیس پہ ہوا ہے، اور آپ نے بنیادی تنخواہ کو بیس بنا کر ایک اور فراڈ کیا، ایک اور ظلم کیا، ایک اور زیادتی کی۔ میرے لوگوں یہ شرم کی بات ہے کہ وفاق نے بوڑھے پنشنریئر کی اضافہ کیا، ان کے مراحت میں 7.5% اضافہ کیا، 17.5%۔ اور شرم کی بات کہ پنجاب کے بڑا صوبہ اور بڑی حکومت نے حاتم طائی کے قبر کو لاد مار کر صرف 7% اضافہ کیا، 5% اضافہ کیا، صرف 5% اضافہ کیا۔ تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ وفاقی ملازمین کے پیٹ بڑے ہیں اور ان کے چھوٹے ہیں؟ کیا ان کے بچے کھانا نہیں کھاتے اور ان کے بچے کھانے کھاتے ہیں؟ ہم ایک پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہم 2 پاکستان نہیں مانتے، ہم ایک پاکستان کی بات مانتے ہیں۔ اور میرے لوگوں، شان جماعت اسلامی سائبر فورس ہے نام ہمارا، شان جماعت اسلامی ساری دنیا میں ہم ہی پہچان جماعت اسلامی ہے۔ یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے۔ پنجاب کی حکومت نے ملازمین کے ساتھ نہیں، 12 لاکھ گھرانوں کے ساتھ ظلم کیا۔ ہر گھر میں 10-12 لوگ ہوتے ہیں، یہ 12 لاکھ نہیں ہے، اس کی پیچھے کروڑوں انسان ہے جن کی پرورش، تربیت اور جن کے لیے رزق کا ذریعہ یہی ملازمین ہے۔ لوگوں، حقیقت یہ ہے کہ یہ معاشی دہشت گردی ہے، پنجاب حکومت کی طرف سے ملازمین کے حقوق پر ڈاکہ اور ڈرون حملہ ہے۔ ہم کسی بھی صورت میں اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ پرچم لے کر دین خدا کا دنیا بھر میں ہم لہرائیں، حق کی دعوت لے کر لوگوں ساری دنیا پر چھا جائیں، دین پہ مرنے والے ہم قربان جماعت اسلامی۔ ایک ریاست 2 دستور، ایک ریاست 2 دستور۔ آواز نہیں آ رہی ہے آپ کی؟ ظلم کے یہ ضابطے، ظلم کے یہ ضابطے۔ ظالماں دے لئی زمین تنگ ہوئے گی، ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ان کوئی مطالبہ نہ منگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف ان تے جنگ ہوئے گی، ظلم دے خلاف ان تے جنگ ہوئے گی۔ قوم دی کمائی ویچ کھان والے ہو، جھوٹی شان جھوٹی آن بان والے ہو، قرضے آن دے جال
یہ حکومت کہتی ہے کہ وسائل نہیں ہے، تو وسائل غریب کے لیے نہیں ہے اور آپ کے لیے ہے، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ آپ کے کتوں کے لیے، گھوڑوں کے لیے، گاڑیوں کے لیے، بچوں کے لیے، شہزادوں کے لیے، شہزادیوں کے لیے سب کچھ ہے، اور میرے غریب کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نہیں چلے گا یہ نظام، یہ ظلم کا نظام نہیں چلے گا۔ میں آپ کو وسائل بتاتا ہوں۔ غیر ترقیاتی اخراجات ختم کرے، آپ کرپشن کنٹرول کرے، پروٹوکول کلچر ختم کرے، آپ کا ایک ایک کمشنر 8 کنال گھر پہ رہتا ہے، آپ کا ایک ایک ڈپٹی کمشنر مغل بادشاہوں کی طرح بڑے بڑے محلات میں رہتا ہے۔ آپ ان مراعات کو کم کرے اور پیسہ غریبوں پر خرچ کرے۔ ان کی وجہ سے یہ ملک چلتا ہے، تمہاری وجہ سے نہیں چلتا ہے۔ تم اس ملک پر بوجھ ہو، اور یہ حقیقی پاسبان اور حقیقی اس ملک کے چوکیدار ہے۔ لوگوں، میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر صوبائی حکومت سوچتی ہے کہ ہم ڈنڈے کے زور پر اس احتجاج کو ختم کریں گے، وہ ڈنڈا ہم سے آپ کے ہاتھوں سے لیں گے اور تمہاری کوپڑیوں پر چلائیں گے۔ یہ ملک تمہارا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ہے۔ جماعت اسلامی غریب ملازمین کے ساتھ کڑی ہے۔ اگر کسی نے ڈنڈا چلایا، میں دیکھتا ہوں ہمارا ہاتھ اور ان کا گریبان ہوگا۔ یہ میری ماں کی چادر، یہ میری ماں کی دوپٹہ، یہ میرے بزرگوں کے یہاں موجودگی، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرا قانونی ٹیم بھی ضیاء الدین انصاری کی قیادت میں اور نصر اللہ اولک کی قیادت میں نے یہاں لایا ہے۔ میرا میڈیکل ٹیم بھی یہاں پر موجود ہے۔ میں ہر طرح آپ کے ساتھ تعاون کے لیے تیار ہوں انشاءاللہ۔ کوئی مطالبہ نہ بھنگ ہوئے گی، بس میں یہی چاہتا ہوں کہ LPR نوٹس کو واپس لیا جائے۔ یہ ظلم ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ اور تنخواہ رننگ بیس پر دوسری صوبوں کی طرح اور وفاق کی طرح 35% اضافہ کیا جائے، اور پینشن جس طرح وفاقی حکومت نے اپنے ملازمین کے لیے اعلان کیا ہے، اسی طرح 17.7% کیا جائے۔ لیکن لوگوں، آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ پھر خونی انقلاب ہوئے گا، والا یہ غیر قانونی نوٹس ہے، اس کو بھی واپس لیا جائے۔ میرے لوگوں، میں آخری بات کر کے، یہ ظلم کا نظام، یہ جبر کا نظام، یہ امریکی اور ورلڈ بینک اور IMF کے غلاموں کا نظام، یہ 1 سال رہے یا 100 سال رہے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ ان کے ہوتے ہوئے کرپشن میں اضافہ، ظلم میں اضافہ، پروٹوکول کلچر میں اضافہ، غلامی ہی غلامی۔ اس لیے اگر آپ لوگ تیار ہیں تو اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے۔ اس ملک کو جنگ ہوئے گی، جان گے ڈاکو سونیات لٹ لوگوں، PDM سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب PDM کی حکومت نہیں تھی تو بلاول صاحب نے مہنگائی کے خلاف لانگ مارچ کیا تھا۔
مولانا فضل الرحمان صاحب نے مہنگائی کے خلاف دھرنا دیا تھا، شہباز شریف صاحب روز اور مریم صاحب جلسے کرتے تھے، مہنگائی کے خلاف بات کرتے تھے، لیکن آج ان سب کی منہ میں حلوہ کے بڑے بڑے نوالے ہیں اور خاموش ہو گئے ہیں۔ سب سے پسا ہوا طبقہ کلاس 4 ہے، اور لیڈیز ہیلتھ ورکرز جو بہنیں ادھر بیٹھی ہوئی ہیں ان کے مسائل حل نہیں کر رہے اور ان کے سکیل اپ گریڈیشن۔ لوگوں کس سے مطالبہ کر رہے ہوں؟ ظالموں سے۔ آپ ظالموں سے انصاف مانگتے ہو، آپ چوروں سے انصاف مانگتے ہو، آپ ڈاکہ ڈالنے والوں سے علاج مانگتے ہو۔ اس لیے ملازمین کے لیے میرا یہی پیغام ہے۔ میں خود بھی منسٹر تھا، فائنانس منسٹر، لیکن جب میں نے دیکھا کہ ایک منسٹر کی تنخواہ بہت زیادہ ہے اور چوکیدار کی تنخواہ کم ہے، تو میں نے منسٹر کی تنخواہوں کو کم کر کے 18,000 پر لایا۔ لوگوں نے بڑا احتجاج کیا، لیکن میرے سامنے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال تھی کہ یا تو تمام ملک کی تنخواہوں میں، مزدوروں کی تنخواہوں میں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر خلیفہ وقت کی تنخواہ اتنی ہوگی جتنے ایک مزدور کی ہے۔ کیا آج اس اصول پر وزیر اعظم عمل کرنے کے لیے تیار ہے؟ کیا آرمی چیف تیار ہے؟ کیا چیف جسٹس تیار ہے؟ کیا وزیر اعلیٰ اور صدر پاکستان تیار ہے؟ لوگوں اس ملک کو انقلاب کی ضرورت ہے۔ اقبال نے یہی پیغام دیا تھا کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ میں آج بھی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ بیوروکریسی اور یہ وزراء جو سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہے، یہ اپنا وزن کم کرے، اپنے مراد ختم کرے، کابینہ کے حجم کو کم کرے،